چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت پیارے پروگرام میں، معلوماتی پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس پروگرام سے ہم سیکھتے ہیں قرآنی معلومات، قرآنی پیغامات سنتے ہیں، قرآنی واقعات سنتے ہیں، قرآن پاک کے جو آیتوں کا شان نزول ہے، نازل ہونے کی وجہ ہے، وہ بھی آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو کہ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتائی جاتی ہے۔ ایک ہی پروگرام میں، ایک ہی ایپیسوڈ میں 1 گھنٹے کی 50 منٹ کی ایپیسوڈ ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ پروگرام بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے پروگرام ہے، کیونکہ پروگرام میں قرآنی معلومات سیکھ رہے ہیں تو قرآنی معلومات تو سب کو سیکھنی چاہیے۔ آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ پتہ چلے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہے صبح میں اور 10 بار درود پاک پڑھنا ہے شام میں۔ اگر یہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو صرف آپ نے اتنی سی محنت کرنی ہے، بلکہ محنت تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آپ 1 منٹ میں ہی 10 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو صبح میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنے ہیں، اپنا یہ معمول بنائیں کہ صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنے ہیں۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی گٹس پدری چینل کے ناظرین، ابھی انیس بھائی سے ہم نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 آیت نمبر 185 کی تلاوت سنی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جی گٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت ہم نے سنی، ساتھ میں آپ کو ترجمہ بتایا۔ آج کے اس آیت کے ترجمے سے بھی ہمیں بہت کچھ سید صاحب سیکھنے کو مل رہا ہے، اور ایک بہت اہم میسیج بھی ہمیں مل رہا ہے۔ میسیج آف قرآن ہمارا الگ سیگمنٹ ہوتا ہے، لیکن تلاوت میں بھی آج ہمیں ایک بہت اہم میسیج مل رہا ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ گویا کہ یہ میسیج مل رہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ موت کب آئے۔ بچوں کو بھی آ جاتی ہے، بڑوں کو بھی آ جاتی ہے، بزرگوں کو بھی آ جاتی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے، کہ یہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اگر یہ سانس بند ہو گئی تو وہ جہاں سے پھر کبھی نہیں آنا، ایسا جہاں وہاں سے پھر کبھی نہیں آنا، لوٹ کر نہیں آنا۔ اپنے ہی پیاروں کو جن کے بغیر ہم 1 منٹ رہنا گوارا نہیں کرتے، ماں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، بچے اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے، والد کے بغیر نہیں رہ سکتے، دوست کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہی اپنے پھر اسے کاندھے پہ لے جا کر منو مٹی تلے دبا کر آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہے، اسے غنیمت جانتے ہوئے ہم نیک کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ موت تو آنی ہے، موت آنی ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، سبھی نے جانا ہے۔ تو موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور مرتے وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، موت سب کو آنی ہے، اس سے کون جھوٹا ہے؟ یہ خیال جھوٹا ہے۔ تو یہ آج کی ہم نے آیت جو سنی، اس کے ترجمے سے ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے کہ آج کی آیت میں ہم نے یہ سنا کہ موت کا اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ تو وعدہ فرما لیا اللہ پاک نے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اچھے کام کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور جو بڑے ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ ہیں، تو انہوں نے تو بزرگ سے آگے تو کوئی لیول ہے نہیں، اس کے بعد تو جانا ہی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ زیادہ اس کی فکر کرنی ہے، زیادہ موت کی تیاری کرنی ہے۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایک پیارا سا کلام آپ کو سناتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا
کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دور سرا مدینہ ہے کیا کوئی دور سرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو بلا لو پھر مجھے شاہ باروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پر شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ ہے اور ماشاءاللہ جو اشعار ملائے انہوں نے یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر
میں آپ کی گلی کا، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو سرکار اپنے منگتوں کو، اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم وہ دن بھی جلد آئے گا کہ سرکار ہمیں مدینے کا اذن عطا فرمائیں گے، مدینے کی حاضری کی اجازت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم يروا الى ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون۔ اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ الحمدللہ ہر پروگرام میں ہم سنتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک سے کیا میسج مل رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون سا میسج مل رہا ہے اور اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ آج کا جو میسج ہے بہت ہی پیارا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سنتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے سایہ دار جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کا سایہ رائٹ سائڈ کی طرف جھک جاتا ہے اور لیفٹ سائڈ کی طرف جھک جاتا ہے، اور سائے کا ایک سے دوسری طرف جھک جانا اللہ پاک کو سجدہ کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ سایہ رائٹ سے لیفٹ جھکنے میں اللہ پاک کے حکم کا پابند اور اسی کا اطاعت گزار ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس سے اللہ پاک کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب نان مسلم سایہ دار چیزوں کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ ہاں، کہ سایہ وہ چیز ہے، یعنی اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو نان مسلم ہیں وہ سائے کا ایک سے دوسری طرف جھک جانا اور اللہ کی اطاعت کرنا، وہ اس میں کیا کریں؟ غور و فکر کریں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ کیا حاصل ہو؟ نصیحت۔ ہاں، نصیحت حاصل کریں اس میں غور و فکر کر کے کہ سایہ وہ چیز ہے جس میں عقل، سمجھنے اور سننے کی طاقت نہیں ہے۔ کیا سائے میں طاقت ہے؟ سائے میں عقل ہے؟ جی، آپ کے سائے میں عقل ہے؟ نہیں ہے، کسی کے سائے میں عقل نہیں ہوتی، نہ اس میں سننے کی طاقت ہے، نہ اس میں دیکھنے کی طاقت ہے، اس میں کچھ بھی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی اس میں سننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو جب وہ اللہ پاک کا حکم مان رہا ہے، اس میں عقل بھی نہیں ہے، سننے کی طاقت بھی نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، سمجھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو جب وہ اللہ پاک کا حکم مان رہا ہے اور صرف اسی کو سجدہ کر رہا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات جسے اللہ پاک نے بنایا، جسے اللہ پاک نے عقل بھی دی، سننے اور سمجھنے کی طاقت بھی دی گئی، اسے زیادہ چاہیے کہ اللہ پاک کا حکم مانے اور صرف اسی کے آگے جھکے
اور اسی کو سجدہ کرے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات آج ہمیں معلوم پڑی میسیج آف قرآن کے سیگمنٹ کے اندر۔ اللہ پاک نے نان مسلم کو فرمایا کہ اس میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں کہ سائے میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ یہ انسان، اسے اللہ پاک نے دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی، سونگھنے کی طاقت دی، چھونے کی طاقت دی، ذائقے کی طاقت دی، سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیا۔ تو اسے تو چاہیے کہ یہ زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرے، اللہ پاک کی زیادہ اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ پاک کی زیادہ عبادت کرے، زیادہ نیکی کے کام کرے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنا یہ اللہ پاک کی عبادت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اس باڈی کے ذریعے جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں اتنی دی ہیں، ہم اللہ پاک کا شکر بجا لائیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اب تک جو نیک کام کرتے تھے، جتنے نیک کام ہم نے کیے، انشاءاللہ اب اس سے زیادہ نیک کام کریں گے۔ کریں گے نا سارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین؟ آپ بھی نیت کر لیجئے، جی ہاں آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انسان کو اللہ پاک نے عقل عطا کی ہے، سمجھ عطا کی ہے، سننے کی طاقت عطا کی ہے، سمجھنے کی طاقت عطا کی ہے، دیکھنے کی اسے طاقت عطا کی ہے، اسے چھونے کی طاقت عطا کی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے چھو کر پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ اس کی حیت کیسی ہے۔ سونگھ کر انسان پتہ لگا لیتا ہے کہ بدبو ہے، خوشبو ہے۔ اتنی ساری طاقت اللہ پاک نے عطا کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ نیت کر لیجئے آپ بھی، اور جو یہاں موجود بچے ہیں ہم سب بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں گے انشاءاللہ اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے اپنے اوپر اللہ پاک کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اللہ پاک کا، ہاں۔ تو پیارے بچوں، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہی کام کرتے ہیں ہاں، جسے کیا جاتا ہے۔ ہاں، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی، فرشتوں نے کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ پاک کے ہر حکم کو پورا کیا ہے۔ فرشتوں نے اللہ پاک کے ہر حکم کو پورا کیا ہے، اور جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا ہے وہ ان کاموں سے بچتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں ان کاموں سے؟ فرشتے ان کاموں سے بچتے رہے ہیں جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ فرشتے ڈرتے ہیں اللہ پاک کے عذاب سے کہ ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہونے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس طرح اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے، جن چیز سے دین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے، دین اسلام نے ایک باؤنڈری بنائی ہے، ایک حدود بیان کی گئی ہے کہ مسلمان کس حد تک جا سکتا ہے، کیا کام کر سکتا ہے، اس باؤنڈری سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتا۔
تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ باؤنڈری کیا ہے، وہ اللہ کی حدود کیا ہے، دین اسلام کی حدود کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو اتنا علم سیکھنا کہ وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ ہم یہ تو سیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کمپیوٹر کس طرح چلے گا، لیپ ٹاپ کس طرح چلے گا، اسمارٹ فون کس طرح ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، یا گیم کس طرح کھیلا جائے گا، بہت ساری چیزیں بندہ سیکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت میں تو زندگی وہی زندگی ہے جس میں اللہ عز و جل کی بندگی کی جائے۔ زندگی حقیقت میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری جائے، وہی زندگی ہے۔ تو زندگی کس طرح ایسی گزاری جائے، اتنا علم سیکھنا بندے پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کیا کرے، گزارے، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے۔ اس کو اتنا علم سیکھنا چاہیے جس میں یہ بیان ہوگا کہ انسان کی دین اسلام کی ایک باؤنڈری کیا ہے، حدود کیا ہے، بندہ اس میں ہی رہے اور ان تمام چیزوں سے بچے جس سے بچنے کا حکم دین اسلام نے دیا ہے، جس سے بچنے کا۔ وہ علم کیسے سیکھیں گے سید صاحب؟ وہ علم سیکھنے کے ذرائع ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہو جائیں، آپ مدنی مذاکرے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، ہر ہفتے کو اس میں شرکت کر کے، مدنی چینل پہ دیکھ کر، علم دین حاصل کر کے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا مدنی چینل ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے، مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتاح اہل سنت ہے۔ اسی طرح جہاں دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات بھی ہیں کہ جہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، جیسے کہ مدرسۃ المدینہ، یہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عالم جس سے بندہ بنتا ہے درس نظامی، تو دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ جہاں پر درس نظامی کروایا جاتا ہے، یہاں بھی علم دین سکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالمدینہ کہ جہاں پر اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی علم دین سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہے کہ جس میں بذریعہ انٹرنیٹ آپ گھر پر بیٹھے 24 گھنٹے میں سے اپنے وقت کے حساب سے آپ جب چاہیں علم دین حاصل کر سکتے ہیں، فرض علوم کورس کر سکتے ہیں، آپ عقائد و فقہ کورس کر سکتے ہیں، آپ فقہ کورس کر سکتے ہیں، آپ جو چاہیں۔ تقریباً 55 سے زائد کورسز جو ہے اس وقت فیضان آن لائن اکیڈمی کروا رہا ہے۔ تو آپ علم دین سیکھنے والے بنیں، دعوت اسلامی حاضر ہے۔ آپ علم دین سیکھنے کی نیت کریں، دعوت اسلامی آپ کے دروازے پر حاضر ہے۔ آپ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی آپ کے گھر پر حاضر ہے۔ آپ آن لائن لیپ ٹاپ پر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہیں تو آپ ابھی فیضان آن لائن اکیڈمی میں رابطہ کیجئے۔ آپ آن لائن اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے بھی آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ چاہیں، دعوت اسلامی حاضر ہے آپ کو علم دین سکھانے کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل علم دین ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے قرآن پاک صحیح پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھا تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً سے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں۔ اچھا، بچے جو ہیں وہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں گے، اور جو بڑے حضرات ہیں جو کہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکے تو وہ تو بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، وہ الگ مدرسہ ان کے لیے لگایا جاتا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے۔ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ کی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے لگتا ہو، یا پھر آپ نے معلومات کرنی ہے اور جہاں پر وہ مدرسہ لگتا ہو وہاں پر آپ نے شرکت کرنی ہے۔ اور اس مدرسے کو ہم کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان، جو بڑے حضرات ہیں ان کے لیے وہ مدرسہ ہوتا ہے، تو آپ نے ضرور اس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما
لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ترجمہ: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو آپس میں کان میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے، آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ ان کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے اور اس سے انہیں تکلیف ہو. ان کی حرکت سے مسلمانوں کو دکھ ہوتا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا جنگ میں ہار جانے کی خبر پہنچی ہے اور یہ اسی کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں. جب منافقین کی یہ حرکت بہت زیادہ ہو گئی اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی شکایتیں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں آہستہ آہستہ بات کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ رکے نہیں اور یہ حرکت کرتے ہی رہے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کان میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں. ان کا گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ کان میں آہستہ آہستہ باتیں کر کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ منع کرنے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے رکتے نہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا کہتے تھے. صلو علی الحبیب اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی تھی سیگمنٹ میں. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا. ایک واقعے کا. اور واقعہ بھی کون سا؟ قرآن واقعہ. آپ بتائیں، کون بتائے گا کون سا واقعہ سناتے ہیں ہم؟ جی بتائیے. قرآنی واقعہ. جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام قرآن ٹائم میں ہم قرآنی واقعات سناتے ہیں. کون سے واقعات سناتے ہیں؟ قرآنی واقعات. تو الحمدللہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کی آج ایپیسوڈ نمبر 87 ہے. تو اس سے پہلے ہم قرآنی 87 واقعات، 87 اسٹوریز ایسی کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، ہم سنا چکے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. تو آپ بھی دیگر واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ایپیسوڈ لازمی دیکھیے گا، جس میں بہت سارے قرآنی واقعات ہم نے اس میں سنائے ہیں. آئیے آج سنتے ہیں آج کا جو ہمارا واقعہ ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین. بڑا ہی زبردست ایک واقعہ ہے. لوہا دیکھا ہے کسی نے؟ ہاں، لوہا دیکھا ہے؟
लोहा कैसा होता है? क्या उसे कोई मोड़ सकता है? नहीं ना, कौन मोड़ेगा उसे? लोहा नरम होता है या हार्ड? हार्ड। हार्ड होता है नरम? हार्ड। हार्ड होता है लोहा। किसी के सर पे लगे तो सर खुल जाए, पाँव पे लगे तो पाँव टूट जाए, है ना? लेकिन आज के हमारे वाक़े में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह पाक ने एक नबी अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया। क्या कर दिया? नरम कर दिया। नरम कर दिया लोहे को। आज का जो हमारा वाक़या है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही एक फेमस है कि अल्लाह पाक ने लोहे को एक नबी अलैहिस्सलाम के लिए नरम कर दिया। कोई बच्चा बताएगा वो अल्लाह के कौन से नबी हैं? माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, बच्चे मुताला करते हैं हमारे प्रोग्राम में आने वाले। है निहाल भाई? किड्स मदनी चैनल से ही पता चला होगा। किड्स मदनी चैनल से पता लगा होगा, आपको नहीं पता, लगता आप किड्स मदनी चैनल नहीं देखते। जी आप बताइए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी आप? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी आप भी बताएंगे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर, इतने सारे बच्चों का एक जवाब, और हैरत होगी जानकर कि इतने सारे बच्चों ने जो जवाब दिया है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इन सब के जो जवाबात हैं वो दुरुस्त हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी हाँ, वो अल्लाह के नबी हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा कुरानी वाक़या है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। क्या बने? बनी इसराइल के बादशाह बने। तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के हालात मालूम करने के लिए इस तरह निकलते कि लोग आप अलैहिस्सलाम को पहचान ना सकें। आप थोड़ा सा अपना हुलिया तब्दील करके लोगों में जाते थे कि लोग आपको पहचान ना सकें। और जब कोई आपको मिलता तो आप उससे क्या पूछते? आप अलैहिस्सलाम को वो पहचान ना पाता। जब वो आपसे मिलता तो आपको पहचान ना पाता, तो आप उससे पूछते कि ये बताओ कि दाऊद कैसा शख्स है। क्या सवाल करते उससे? दाऊद कैसा शख्स है? तो वो शख्स उनकी तारीफ करता। इस तरह जिनसे भी आप अपने बारे में पूछते तो सब लोग आपकी तारीफ ही करते थे। सब लोग आपकी क्या करते थे? तारीफ करते थे। अल्लाह पाक ने इंसानी सूरत में एक फरिश्ता भेजा और वो दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी उससे यही सवाल किया। जब वो फरिश्ता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिला, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम जाकर लोगों से क्या पूछते थे कि दाऊद ऐसा बंदा है, दाऊद कैसा शख्स है। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता भेजा जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम से मिला, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी उससे यही सवाल किया। क्या सवाल किया प्यारे बच्चों? दाऊद कैसा शख्स है? और फरिश्ते ने कहा कि दाऊद हैं तो बहुत ही अच्छे आदमी, काश इनमें एक आदत ना होती। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, पूछा, ए खुदा के बंदे वो कौन सी आदत है कि दाऊद में ना होती? अब फरिश्ते ने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपना और अपने घर वालों का खर्च बैतुल माल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? बैतुल माल। हाँ, बैतुल माल से लेते हैं। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि अगर आप अलैहिस्सलाम बैतुल माल से सैलरी ना लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब बैतुल माल से यूं नहीं कि जो चाहे माल ले लिया। बैतुल माल क्या होता है सही से? बैतुल माल जो इसे हुकूमत का खजाना, क्या हुकूमत का? हाँ, आप बादशाह थे ना, जो हुकूमत को चलाने के लिए, मामलात को पूरा करने के लिए जहाँ पर ख़जाना जमा किया जाता है कि जिससे तामीर और तरक्की का काम होता है, आप उसे बैतुल माल यूँ समझें, वो बैतुल माल है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बैतुल माल से सैलरी मिलती थी। क्या मिलती थी? सैलरी मिलती थी जो आप वहाँ से लेते थे। जब फरिश्ते ने ये कहा तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि अगर बैतुल माल से सैलरी ना लेते तो अच्छा होता। क्या होता? अच्छा होता। ज़्यादा बेहतर होता कि बैतुल माल से सैलरी ना लेते। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल कि उनके लिए कोई ऐसा सबब बना दिया जाए कि जिससे आप अलैहिस्सलाम अपने घर वालों का गुजारा कर सकें और वो बैतुल माल से सैलरी ना लें। बैतुल माल यानी शाही ख़जाने से
آپ علیہ السلام کچھ نہ لیں. یہ دعا کی اللہ پاک کی بارگاہ میں تو آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا. سبحان اللہ. آپ نے دعا کی تھی نا یا اللہ ایسا کوئی سبب بنا دے کہ میرے گھر والوں کا گزر بسر ہو جائے اور مجھے بیت المال سے شاہی خزانے سے سیلری نہ لینا پڑے. تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لوہے کو کیا کر دیا؟ نرم کر دیا. ہاں، لوہا آپ کے نرم کر دیا. آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ نرم ہو جاتا. آپ جس لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ نرم ہو جاتا تھا. اور آپ اس سے زیرہ بناتے تھے. کیا بناتے تھے؟ زیرہ بناتے تھے اور اسے آگے سیل کرتے تھے. اب زیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو معلوم ہے کہ زیرہ کسے کہتے ہیں آپ بتائیں، کمنٹس کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں زیرہ کسے کہتے ہیں. کسی بچے کو بھی نہیں پتا؟ جو بچہ بتائے گا وہ ہمارے سیگمنٹ کا ونر ہوگا. کیا ہوگا؟ ونر. لیکن کوئی نہیں بتا رہا. چلے ہم بتا دیتے ہیں تو پھر آپ انعام ہمیں دے دیجئے گا. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، زیرہ کہتے ہیں اس لباس کو کہ جو جنگ میں پہنا جاتا ہو کہ جس سے آپ کی باڈی کی حفاظت ہو. وہ لباس جس کو حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے. کون سا لباس؟ جو حفاظت کے لیے. ہاں، کس کے لیے پہنا جاتا ہے؟ حفاظت کے لیے. حفاظت کے لیے. وہ عام کپڑوں کی طرح نہیں ہوتا جیسے ہم نے پہنے ہوئے کپڑے. نہیں، ان کپڑوں کے اوپر اسے پہنا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران کوئی تیر، کوئی اس طرح کی چیز نہ لگے. تو اسے زیرہ کہتے ہیں کہ جسے حفاظت کے لیے. ہاں، زیرہ اس لباس کو کہتے ہیں جو جنگ میں جسم کی باڈی کی حفاظت کے لیے عام کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ زیرہ. ہاں، زیرہ کہتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام لوہے سے کیا آپ بناتے تھے؟ زیرہ بناتے تھے. آپ علیہ السلام روزانہ ایک زیرہ بناتے تھے. کتنی زیرہ بناتے تھے؟ ایک زیرہ بنا. ہاں، آپ علیہ السلام روزانہ ایک زیرہ بناتے تھے اور اس کو 4000 درہم میں سیل کرتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین زیرہ کے بارے میں بتایا، اس کو تھوڑا سا ہم اور ایزی کر دیتے ہیں. شاید تھوڑی سی مثال ملتی جلتی ہو. جیسا ہمارے جو پولیس والے ہوتے ہیں یا جو ہمارے فوجی ہوتے ہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی جیکٹ پہنتے ہیں نا، بلٹ پروف جیکٹ جسے کہا جاتا ہے، جسے گولی اندر نہیں جاتی، باڈی میں نہیں لگتی. تو اس طرح کا ایک لباس ہوتا تھا جسے جنگ کے لیے، جنگ کے دوران پہنا جاتا تھا. تو یہ تھا آج کا ہمارا قرآنی واقعہ کہ لوہا جو کہ ایک سخت ہے، ہارڈ ہے، اسے آگ میں جلائے بغیر لوہا نرم نہیں ہوتا. لیکن اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو کیا کر دیا تھا؟ نرم کر دیا تھا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، داؤد علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، اس واقعے کا بیان پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں اور اس کے علاوہ دیگر آیات، قرآن پاک کی دیگر آیات میں موجود ہے. آپ چاہیں تو اس واقعے کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج بھی ہم نے ایک قرآنی واقعہ سنا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر نبی ہیں اور ان کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں معجزہ عطا فرمایا کہ لوہے جیسی سخت چیز ان کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے نرم فرما دی. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے ایک مشہور آسمانی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. نام پتہ ہے بچوں؟ جی، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی ہے. تو اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک مشہور آسمانی کتاب نازل کی گئی ہے. کون سی ہے وہ؟ آپ بتائیں. زبور نازل ہوئی. زبور نازل ہوئی تھی. اس آسمانی کتاب کا کیا نام تھا؟ زبور نام تھا. حضرت داؤد علیہ السلام پر وہ نازل ہوئی. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ٹائم.
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 29 سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس میں مسلمان اور نان مسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تم میں تشریف لائے ہیں، یہ تم سے اور تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، بلکہ تمہیں اور تمہارے ایمان اور کفر کو بھی جانتے ہیں، اور قیامت تک کے تمام لوگوں کے ہر حال کو جانتے ہیں۔ اس لیے یہ تم سب کے بارے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، یعنی مومن کے ایمان اور نان مسلمز کے کفر کو ظاہر کریں گے۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اس لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے حالات کو جانتے ہیں کہ کون ایمان لائے اور کون نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی جو قومیں تھیں، ان کے کیا واقعات تھے، ان کے کیا حالات تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور جو قیامت تک آنے والی قومیں ہیں، قیامت تک جو لوگ آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حالات اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بیان فرمائے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور سب جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا، آج کی قسط کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔